مدینہ طیبہ کا بابرکت اور مقدس شہر ہے۔ کونین کے سلطان سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے۔ کتنا خوش بخت ہیں وہ گلیاں جن گلیوں میں میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ہوں، جن گلیوں میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم آتے ہوں گے۔ گلی سے گزر رہے تھے کہ ادھر سے عرب کے معروف قبیلہ جو کثرت سے تھا قبیلہ بنو کلب، اور ان کی معاش یہ تھی کہ غریب سے غریب آدمی بھی ان کا ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور بھیڑیں رکھا کرتا تھا۔ اور سردار کی جو تھی قبیلہ بنو کلب کا جو سردار تھا اس کا نام دیجا تھا، وہ سب سے زیادہ امیر کبیر تھا، لیکن اللہ نے اسے دنیا کی دولت کے ساتھ حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ بہت بڑا حسین و معجبین تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، اچانک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیہ قلبی کے چہرے پر نگاہ پڑی۔ بس نگاہ کا پڑنا ہی تھا، دل میں خیال آیا، اے میرے اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے حسینوں کو پیدا فرمانے والے برکت والی ذات ایسا حسین بنایا ہے، اور یہ ہے کافر جائے گا جہنم میں، بس تیری اپنی مرضی ہے۔ آواز قدرت آئی، محبوب ہم آپ کی منشا کو سمجھ گئے ہیں، آپ کی مرضی یہی ہے کہ یہ جنت میں جائے جہنم سے بچ جائے، تو آپ مسجد میں تشریف لے جائیے، یہ آپ کی خدمت میں اسلام سے مشرف ہونے کے لیے حاضر خدمت ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں پہنچے ہی تھے کہ کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، قبیلہ بنو کلب کا سردار دیجا اندر داخل ہوا۔ جو ہی داخل ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ میرے آقا کی محبت تھی، اور یہ تالیف قلوب کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اور ویسے بھی ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے، سرکار کی محفل میں آئے، انصار بیٹھے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے اپنے مقدس شانوں سے، اپنے بابرکت کانوں سے اپنی مزمل کی وہ کملی مبارک اتاری، اور ادھر باسطہ علی فرش المسجد، مسجد کے فرش پر اسے بچھا دیا۔ اتنے میں وہ قریب آیا، فاشار الیہ ان یجلس علیہ، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا یہ اس طرح کہ وہ یہاں پر بیٹھ جائے۔ یہ تھا میرے محبوب کا اخلاق مقدسہ اور پیار۔ دشمن سے ابھی تک وہ ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوا تھا، میرے آقا نے اس طرح اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ لیکن جب اللہ کسی کو ایمان کی دولت سے مشرف فرماتا ہے، ایمان کی دولت سے مشرف فرماتا ہے، تو خالق کائنات اس کے سینے میں سرکار کا ادب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس نے جھکا، اور جھکتے ہی اس جناب والا کمری مبارک کو یعنی چادر مبارک کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے فماسا علی عینیہ و علی صدری، اپنی آنکھوں پہ لگایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور دست بستہ عرض کرنے لگا آقا یہ چادر اتنا بابرکت آپ کی چادر اس لیے نہیں کہ میں اس پر بیٹھوں، میرے بیٹھنے کے لائق نہیں، یعنی میں اس چادر پر بیٹھنے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، میری کیا اوقات ہے میں اس چادر پر بیٹھوں، آپ کی یہ چادر تو سینے سے لگانے کے قابل ہے اور آنکھوں پہ لگانے کے قابل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھا، گفتگو شروع ہوئی، سرکار نے اس پر اسلام کو پیش کیا، تو وہ زاروں قطار رونے لگا، عرض کرنے لگا کہ آقا میں اسلام تو ضرور لے آتا، لیکن بات یہ ارتکبت ذنوبا کثیرا، میں نے بہت بہت زیادہ گناہ کیے۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ کیے ہیں تو نے جو تجھے اتنا گھبراہٹ ہے؟ عرض کرنے لگا قتلت 70 بناتی، میں نے 70 لڑکی چھوٹی بچی، عرب کا دستور تھا اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو پالا پوسا جاتا تھا، جوان کیا جاتا تھا، اگر بچی پیدا ہوتی
تو اسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی جیتے جی اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آقا میں قبیلے کا سردار تھا، اپنی بچوں کے علاوہ 70 بچیوں کو زندہ درگور کر چکا ہوں، اتنا بڑا گناہ میرے پر کیسے مطلب ہے مجھے معافی ملے گی؟ آواز قدرت آئی، میرے محبوب چونکہ آپ کی مرضی مبارکہ یہی ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے اور یہ جنت کا حقدار بن جائے، تو اس سے کہہ دو کہ تم ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھ لو اور دل سے اس کی تصدیق کر لو، تمہارے سارے گناہ پچھلے میں معاف فرما دوں گا، تمہارے پچھلے گناہ میں معاف فرما دوں گا۔ اور عرض کیا کہ آقا وہ بچیاں جو اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ 70 بچیاں ہیں، ایک نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی، میرے محبوب اسے کہے تو اس معاملے میں پریشان نہ ہو، ان بچیوں کو میں اپنی رحمت کاملہ سے اتنا انعام و اکرام دوں گا کہ وہ اس کو معاف کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے، اس کو معاف کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ شخص تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور رضا پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ یہ مدینہ منورہ کی گلی میں اس طرح چل رہا تھا کہ پاؤں ایسے رکھتا تھا عشق کے ساتھ، ادھر دیکھتا پھر دوسرا پاؤں رکھتا، پھر ادھر دیکھتا پھر پاؤں دوسرا، اس طرح پہلا پاؤں اٹھاتا، یعنی سنبھل کر۔ کسی نے پوچھا اے دیجا یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے اس لیے در کے قدم رکھتا ہوں، کہیں اللہ کی مخلوق حشرات الارض یعنی چونٹی وغیرہ کیڑا وغیرہ میرے قدموں میں آ کے جناب والا وہ روندا نہ جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہ دینا۔ اسلام لانے سے پہلے 70 بچیوں کو زندہ درگور کر چکا تھا، لیکن میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم جو ہوئی تو یہ عالم و دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ سخت دل جو تھا، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل جو تھا، وہ موم سے بھی زیادہ نرم ہو گیا، بلکہ موم نہیں ریشم سے بھی زیادہ نرم ہو گیا۔ اب وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور اس کا حسن، اس کی صورت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پسند تھی کہ یہ اکثر بیشتر جبریل امین جب صحابہ کرام کی موجودگی میں سرکار کے پاس کوئی اللہ کا پیغام لے کر آتے تو دیجا کلبی کی صورت میں آتے، ان کی شکل و صورت بنا کر آتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ مجلس عالیہ میں بیٹھے تھے کہ حسنین کریمین آ گئے، حسنین کریمان آئے، اور جبریل امین اسی حالت میں دیجا کلبی کی صورت میں بیٹھا تھا۔ تو جناب حسن ایک جیب کو جناب والا اس طرح دیکھنے لگے، جناب حسین اس طرح دیکھنے لگے، تو جناب جبریل متعجب ہوئے یہ کیا ہے؟ کہ جب چلے گئے فرمائے جبریل بات یہ ہے کیونکہ دیجا کلبی میرے پاس آتا ہے نا تو وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے، تو انہوں نے تمہیں دیجا سمجھ کر تمہاری جیبوں کو جناب ٹٹولنا شروع کر دیا۔ تو یہ مدینے والے کا کرم تھا کہ جس نے جناب والا کہ ایک نگاہ سے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب پہلے پاک کرتا ہے، اپنی نگاہ نبوت سے ان کے باطن کو پاک کرتا ہے، ان کے دلوں کو روشن کرتا ہے، ان کے قلوب کو منور کرتا ہے، پھر اسلام کی روشنی اس دل میں جب آ جاتی ہے تو حضور کا ادب بھی آ جاتا ہے، احترام بھی آ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے۔